السلام علیکم۔ آج میں وعدہ معاف گواہ پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس لفظ کے لفظی معنی سے بھی ظاہر ہے، اگر آپ قانون کی تعریف نہیں بھی جانتے، کہ کوئی شخص جو کسی جرم میں شریک جرم ہو، وہ اس جرم کی مکمل تفصیلات بتا کے باقی لوگوں کو سلوا دلوا دے اور خود کسی طریقے سے کچھ سزا میں کمی تخفیف اس کو مل جائے، یا پھر وہ آزاد ہو جائے یا بری ہو جائے۔ یہ تصور تو یقینی طور پہ بہت سے سسٹم میں موجود ہے، لیکن پاکستان میں اس کا بہت ہی غلط استعمال کیا گیا، اور بہت سارے جو اصول کو اور قانون کو سمجھنے والے لوگ ہیں وہ اس کو انتہائی طور پہ غلط بات سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص جس نے جرم کا ارتکاب کیا ہے، صرف اس لالچ میں کہ اس کو سزا نہیں ملے گی، وہ اس کو سزا میں تخفیف کر دی جائے یا اس کی سزا چھوڑ دی جائے یا اس کی گواہی کو استعمال کیا جائے۔ بنیادی طور پہ اس کے اوپر تنقید کا مقصد کیا ہے کہ جو تحقیق کرنے والے، انویسٹیگیشن کرنے والے ادارے ہیں، وہ انویسٹیگیشن کریں، وہ ایویڈنس لے کے آئیں۔ اصل صرف گواہی کی بنیاد پہ سزا دینا کسی بہت بڑے جرم کی، صاف ظاہر ہے کہ جب اور کوئی ایویڈنس نہ ہو تو اس کو غلط بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں تو ہمیشہ غلط استعمال کیا گیا۔ پاکستان کی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں، پاکستان کے پہلے جمہوری منتخب وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو کو پاکستان کی فوج نے ایک شخص کو زبردستی وعدہ معاف گواہ بنا کر موت کی سزا دی۔ یہ چیز بھی ریکارڈ پر موجود ہے کہ جب مسعود محمود سے پہلا بیان لیا گیا تو انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کی طرف سے کسی طرح کے حکم دینے کی بات نہیں کی تھی، اور اس کے بعد ایک دوسرے زبردستی کے بیان کے تحت ان سے ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف براہ راست ایک گواہی لی گئی، اور اس گواہی کی بنیاد پہ پاکستان کے پہلے سویلین منتخب وزیر اعظم کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا گیا۔ یہ کہانی یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، یہ کہانی آگے چلتی ہے۔ یہ پاکستان کے بہت سے سیاستدانوں کے حوالے سے پاکستان کے طاقتور ترین ادارے نے اس ڈرامے کو کھیلا، جو انتہائی مضحکہ کیس ڈرامہ ہوتا ہے۔ حقیقی طور پہ اگر آپ اس بات کو تھوڑا سا سمجھیں اور کوئی بھی ذی شعور شخص تھوڑی سی تحقیق کر لے تو اس کو معلوم ہوگا کہ پاکستان کے اندر وعدہ معاف گواہ کا استعمال ہمیشہ کسی ایسے شخص کے خلاف کیا جاتا ہے جو کہ اصل میں بے گناہ ہوتا ہے، جس کا کوئی قصور نہیں ہوتا، جس کو صرف پھنسایا جا رہا ہوتا ہے۔ وقت کی طاقتور ترین قوت اپنے آپ کو منوانے کے لیے اور اپنے ناقد کو یا اپنے مخالف کو زیر کرنے کے لیے لوگوں کو دباؤ کے تحت یا لالچ دے کر مجبور کرتی ہے کہ وہ وعدہ معاف گواہ بن جائیں۔ میں چند مثالیں میں نے کچھ نکالی ہیں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ذوالفقار علی بھٹو کا تاریخ میں بہت ہی اہم کیس ہے۔ آپ دیکھیں کہ سابق وزیر اعظم جناب محمد نواز شریف کے خلاف جب طیارہ اغوا کیس بنایا گیا اور یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ سزا دینی ہے، اور صاف ظاہر ہے کہ جو باندیاں ہوتی ہیں عدالتیں طاقتوروں کی، ان کے ذریعے سزا دینی ہے تو کاغذی کارروائی پوری کرنے کے لیے ایک گواہی ڈالنی تھی۔ تو صاف ظاہر ہے اس وقت کے جو ایوییشن کے ڈی جی تھے، کوئی اور چیز نہیں مل رہی تھی، کسی بھی طرح سے کیس نہیں بن رہا تھا، تو ان کا نام میں نے دیکھا امین اللہ چودھری ہیں، یہ وعدہ معاف گواہ بنے اور اس کی بنیاد کے اوپر سزا دی گئی۔ لیکن باقی سزا کا کیا ہوا وہ تو تاریخ ہے، وہ میرا موضوع نہیں، میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ کیس وہ جھوٹا تھا۔ صاف ظاہر ہے سارے کیس ہی جن میں وعدہ معاف گواہ کا استعمال کیا گیا بنیادی طور پہ جھوٹے کیس ثابت ہوئے یا بے بنیاد طریقے سے اس کا پروسیس کیا گیا۔ وہ جو صاحب ہیں انہوں نے بعد میں کتاب لکھ کے اس چیز کا کیا کہ ان کو ایک حکم تھا، ایک دباؤ تھا اور ماننا ان کے لیے مجبوری تھی، جو کہ غلط بات ہے۔ کوئی دباؤ، کوئی مجبوری جتنی بھی ہو، آپ کو مزاحمت کرنی چاہیے۔ پارک لین ریفرنس میں جو ابھی پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری، ان کے خلاف ایک ریفرنس قائم کیا گیا، اس کے اندر نیشنل بینک کے سابقہ 2 صدور، ایک قمر صاحب ہیں اور علی رضا صاحب ہیں، وہ باقاعدہ وعدہ معاف گواہ بنے۔ لیکن کیا بنا؟ وہ کیس کہاں پہ ہے؟ ہمیں کیا اس کے اندر کیا چیز؟ مجھے پتہ ہے بہت ساری تحقیقاتی خبریں بھی شائع ہوئیں، بہت کچھ ہوا، لیکن آج وہ کیس کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ آصف علی زرداری تو ایک مرتبہ پھر سے کنگ میکر ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ بات سمپل سی ہے، سادہ سی ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ مسئلہ کسی شخص کو غلط ثابت کرنا یا صحیح ثابت کرنا نہیں ہے۔ اگر کچھ غلط ہوا ہے تو اس کا ڈاکومنٹری ایویڈنس تو ہے نا۔ آپ کو گواہی اگر چاہیے تو گواہ جس نے وہ ہوتا دیکھا ہے وہ گواہی دے۔ وعدہ معاف گواہ سے کیا مراد ہے؟ مطلب جو مجرم ہے، اس اتنے بڑے بڑے جرم میں شریک جو لوگ ہیں ان کو آپ معاف کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، شہباز شریف صاحب موجودہ وزیر اعظم ہیں، ان کی بات کر لیں۔ ان کے بارے میں جب ان کو گرفتار کیا گیا سابقہ دور حکومت میں، تو باقاعدہ یہ کہا گیا،
ہوا یا نہیں ہوا بات کی بات ہے کہ فواد حسن فواد ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن رہے ہیں. راجہ پرویز اشرف وزیر اعظم تھے, ان کے خلاف رینٹل پاور کا کیس بنا, اس کے اندر جو ہے جنرل مینیجر تھے رانا محمد امجد, وہ وعدہ معاف گواہ بنے. کیا بنا, وہ کیس کہاں پہ ہے؟ میرے سوالات یہ ہیں کہ وعدہ معاف گواہ تو آپ نے بنا لیے ماضی کے اندر بھی, لیکن کیسز کا کیا بنا؟ سب سے اہم کیس جو 100% درست کیس ہے منی لانڈرنگ کا, محترم شہباز شریف صاحب اور ان کی فیملی کے خلاف ایک چیز, ایک ڈاکومنٹ موجود ہے, ایک چیز 100% درست ہے. کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر اس کے لیے کوئی بھی شہادت, کوئی بھی گواہی دی جا سکتی ہے کہ 100% وہ کیس درست ہے. اس میں مشتاق چینی صاحب کی گواہی جو ہے وہ آئی کہ کس طریقے سے وہ ٹریٹیز بنی اور وہ سارا کچھ ہوا. اس کیس کی تفصیل میں بھی میں ابھی نہیں جا رہا, موضوع گفتگو وہ نہیں ہے. لیکن دیکھیں وہ کیس کہاں گیا, اس وقت کہاں ہے وہ شخص جس کے خلاف کیس تھا, وہ ملک کا وزیر اعظم بن کے بیٹھا ہوا ہے. وعدہ معاف گواہ کا پھر کیا بنا؟ مطلب وعدہ معاف گواہ کی اگر ہم بات کر رہے ہیں, اسی طرح سے آپ کو یاد ہوگا, میں چند چیزیں دیکھی ہیں جو ماضی میں ہوئی جو بڑی مذکا خیز تھی, کہ اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف کیس بنانے کے لیے SCCP کے چیئرمین تھے ظفر حجازی, ان کے خلاف ایک کیس بنا کے انہوں نے کاغذات میں رد و بدل کی. میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, میں نے اس کیس کی تحقیقات کی, مکمل طور پہ جھوٹا کیس تھا. فوج بنا رہی تھی زبردستی, ان کو کچھ نہ کچھ مزید سے مزید مواد چاہیے تھا, مواد مل نہیں رہا تھا. جو اصل مواد تھا اس کے اوپر صاف ظاہر ہے, جس طرح حدیبیہ پیپر مل کا ایک جینون کیس تھا شریفوں کے خلاف, وہ مطلب ہے کہ طریقے سے ختم کروا لیا گیا تھا. جو اصل کیسز تھے ان کی طرف وہ آ نہیں رہے تھے, اس طرح کی چیزوں تاکہ مزید سے مزید پریشر کو بڑھایا جائے. اب وہ کوئی طاہر صاحب ایک ڈائریکٹر ہیں SCCP کے, وہ گواہی دے رہے ہیں. ایک میں نے یہ چیز نکالی کہ جی ان کے سے پہلے بھی کچھ افسران گواہی دے چکے تھے. وہ کیس باقاعدہ ظفر حجازی صاحب کے خلاف وہ کیس باقاعدہ عدالت کے اندر جھوٹا ثابت ہو گیا مکمل طور پہ. وہی بات جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بھی دیکھا تھا کہ وہ سب بے بنیاد بات تھی, جو بات کی جا رہی تھی وہ بات ہی بے بنیاد تھی, اور وہ کیس بعد میں عدالت میں بھی جھوٹا ثابت ہوا. لیکن خیر یہ ایک مثال ریلیونٹ نہیں بنتی, کیونکہ ظفر حجازی صاحب جو ہیں وہ بعد میں ان کے خلاف فوج نے کیس بنایا تھا, تو وہ بعد میں فوج کے ہی متی ہو گئے, اور وہ اب سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں ماشاءاللہ, اور فوج کی برکات بیان کرتے ہیں. ہم آگے چلتے ہیں. آشیانہ کیس کے اندر محترم شہباز شریف صاحب کے خلاف جو ہے وہ چیف انجینئر تھے LDA کے اسرار سعید صاحب, وہ وعدہ معاف گواہ بنے, اور بعد میں انہوں نے کہا جی میرے پہ دباؤ تھا, میں اس لیے بنا تھا. کرنل ریٹائرڈ عارف مجید نے بھی بعد میں اسی آشیانہ کیس میں وعدہ معاف گواہ بننے کے بعد شہباز شریف صاحب کے حق میں بیان دے دیا. شاہد خاقان عباسی صاحب کے بارے میں بات چلی ایک دور میں کہ جی وہ شریفوں کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے جا رہے ہیں جب وہ گرفتار تھے. آپ نے پچھلے دنوں میں دیکھا ہوگا کہ سیکٹری پنجاب اسمبلی تھے, ان کا نام ہے رائے ممتاز, انہوں نے باقاعدہ عدالت میں آگے بیان دیا کہ مجھے پرویز الہی صاحب کے خلاف مجبور کیا جا رہا ہے, دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ میں وعدہ معاف گواہ بنوں. خیر یہ خبر تو اتنی مقبول نہیں ہوئی. جو خبر مقبول ہوئی تھی وہ تو بیسیکلی بھٹی صاحب کی خبر تھی کہ جو ان کے پرائیویٹ سیکٹری تھے پرویز الہی صاحب کے, انہوں نے محمد خان بھٹی صاحب نے مطلب وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں. پاکستان کے تمام صحافیوں اینکر پرسن سے یہ خبر کروائی گئی. وہ کہاں گئے وعدہ معاف گواہ؟ پرویز الہی صاحب تو آج میں کبھی بھی ان کی سیاست سے اتفاق نہیں کیا, کیونکہ وہ فوج کی بہت زیادہ حمایت کرتے رہے ہیں ہمیشہ سے, جو کہ پاکستان کی سیاست میں گندگی کا سب سے بڑا کی وجہ ہے. تو ان کی سیاست کی تو کسی طور پہ حمایت نہیں کی جا سکی, لیکن اس وقت وہ مزاحمت کی مثال بنے ہوئے ہیں, وہ ڈٹے ہوئے ہیں, وہ نہیں وہ سب کچھ کر رہے جو ان کو کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ وعدہ معاف گواہ محمد حسین بھٹی صاحب کہاں گئے؟ پیراگون ریفرنس تھا جو سعد رفیق صاحب وغیرہ ہیں ان کے اور ان کے بھائی کے خلاف, اس میں کیسر امین بٹ وعدہ معاف گواہ تھے جو بعد میں مکر گئے. باقی باتیں چھوڑیں, مطلب سب سے مشہور اور جو اہم ترین وعدہ معاف گواہ تھے وہ تو اسحاق ڈار صاحب خود تھے. سب سے اہم کیس حدیبیہ پیپر ملز کے اندر باقاعدہ ان رائٹنگ انہوں نے سب کچھ دیا. لیکن آپ یقین مانیں, میں نے بھی ہمیشہ کہا, آج بھی میں یہی کہوں گا کہ وہ مذاق تھا قانون کا. ایک شخص حراست کے اندر ہے, ایک شخص آپ کی تحویل میں ہے, آپ اس سے جو مرضی کہلوا لیں, اس کی کوئی حیثیت, کوئی کسی طرح کی کوئی حرمت نہیں. آپ ان چیزوں کو لے کے دیکھیے, سنیے, اور دیکھیے وہ جو صحافی استعمال ہوتے ہیں جو یہ خبریں فائل کر دیتے ہیں کہ فلاں بندہ بن گیا. دیکھیں ایک خبر یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ نیب میں فلاں بندہ جو ہے وہ وعدہ معاف گواہ بن رہا ہے, لیکن اس کی بنیاد پہ خبر کیوں کرنا اب تو وعدہ معاف گواہ بن گئے, اب تو وہ ختم ہو گئے, اب کیس کا فیصلہ ہو گیا. یعنی کہ بددیانتی کی انتہا دیکھیں کہ وعدہ معاف گواہ بننے کی خبر آپ نے یہ دینی ہوتی ہے, چاہے کوئی بھی کیس ہو, چاہے کوئی بھی سرکمسٹانسز ہوں, آپ نے بتانا عوام کو, خبر جو پہنچانی ہوتی ہے, لوگوں کو بتانا ہوتا ہے کہ یہ مذاق ہے قانون کا.
ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی وعدہ معاف گواہ بنے اور اس کی گواہی کی بنیاد پہ کسی کو سزا، اور ایویڈنس ہوتا ہے اور شواہد ہوتے ہیں، ڈاکومنٹری ایویڈنس اسٹیبلش کرنا پڑتا ہے پورے کرائم کو۔ عدالتوں نے بار بار قرار دیا ہے، عدالت ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف کیس کو تاریخ کا بدترین کیس کہتی ہے، وہ ایویڈنس کافی نہیں ہوتا، وہ صرف مذاق ہوتا ہے۔ تو صحافی جو استعمال ہوتے ہیں وہ صرف اپنے آپ کو گندا کر رہے ہوتے ہیں، صرف ایک دن کے استعمال ہونے کے لیے وہ عوام کو جو خبر پہنچانے کی ذمہ داری ہے اس میں بددیانتی کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے بتانا یہ ہوتا ہے کہ نیب قانون کا مذاق اڑا رہا ہے، ٹیکس پیئر منی پہ پلنے والے نیب کے افسران یا ایف آئی اے کے افسران یا پولیس کے افسران یا جو ادارہ بھی وعدہ معاف گواہی کی بات بھی کر رہا ہے وہ بیسیکلی اپنی تذلیل خود کر رہا ہے۔ تو صحافی اپنی تذلیل کروا رہے ہوتے ہیں خبر کو اس انداز میں پیش کر کے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ اسحاق ڈار صاحب والا تو آج تک میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی شریف کر رہے ہیں اس وقت فوج کے ساتھ مل کے پاکستان کے خلاف بالکل غلط کر رہے ہیں، لیکن میں آج تک اسحاق ڈار کے، حالانکہ وہ کیس بھی بالکل درست تھا، لیکن گواہی کی کوئی اہمیت نہیں۔ اسحاق ڈار کے اس وقت وعدہ معاف گواہ کرنے کسی طرح کی کوئی اہمیت نہیں تھی، یہ مذاق تھا، قانون کا مذاق تھا، پاکستان کا مذاق تھا۔ ابھی ہم عمران خان صاحب کے حوالے سے سن رہے، اسی حوالے سے میں بات کو کنکلوڈ کروں گا، لیکن شہزاد اکبر صاحب وعدہ معاف گواہ بن گئے، یہ خبر چلائی گئی، بالکل جھوٹی خبر تھی، اسی وقت تردید آ گئی، کیا فائدہ ہوا آپ کو یہ خبریں چلانے کا؟ بہت سارے لوگوں سے کہہ کے اس خواہش کو خبر بنایا گیا کہ ملک ریاض جو ہیں وہ گواہ بن رہے ہیں، وعدہ معاف گواہ بن رہے ہیں عمران خان کے خلاف القادر ٹرسٹ کیس کے اندر، جو کوئی کیس ہی نہیں ہے۔ مطلب ایک خواہش ہے کہ کیس بنے، وہ اس کے اندر بہت کچھ غلط ہوا۔ عمران خان صاحب نے بہت سارے معاملات ایسے کیے جس کے اوپر وہ جواب دیں، لیکن وہ کرپشن کا کیس نہیں بنتا ہے۔ وہ جو بھی پیسے ملک ریاض سے لیے گئے ایک ٹرسٹ نے لیے، اور ٹرسٹ حکومت کی ملکیت کسی وقت بھی بن سکتا ہے، اگر حکومت متفق نہیں ہے اس ٹرسٹ کے معاملہ سے ٹرسٹ کو اپنے قبضے میں لے لے، اس میں کون سی بات ہے؟ یا جو بھی حکومت نے فیصلے کیے اس میں جو چیز حکومت نے غلط کی ہے وہ بتائیں تو صحیح وہ کیا ہے۔ تو ملک ریاض صاحب کہ وعدہ معاف گواہ بننے کے حوالے سے اگر اس کو خبر کو دیکھنے اور دیکھنے والے صرف اتنی سی بات کا فیصلہ کر لیں کہ جی اگر وہ وعدہ معاف گواہ بن بھی رہے ہیں تو کس چیز کے بن رہے ہیں؟ کیا ملک ریاض نے انکار کیا ہے کہ میں نے پیسے دیے یا یونیورسٹی بنائی وہ ٹرسٹ کے لیے؟ نہیں۔ کیا عمران خان نے یا ان کی اہلیہ بشرا بی بی نے انکار کیا ہے کہ ہم نے پیسے لیے اس ٹرسٹ کے لیے اور یہ یونیورسٹی بنی؟ جواب ہے نہیں۔ تو پھر کس چیز کا وعدہ معاف گواہ؟ کس چیز کے وعدہ معاف گواہ؟ مطلب یہ والا وعدہ معاف گواہ بنیں گے کہ یہ پیسے دیے اور کوئی کام کروایا، تو کام کیا کروایا؟ کام یہ کروایا کہ جو پیسے انگلینڈ میں پڑے تھے وہ پاکستان میں آنے کی اجازت دی۔ وہ پیسے تو تھے ہی صاف ظاہر ہے پاکستان میں آنے کے لیے، اور ملک ریاض کے پیسے وہاں پہ پکڑے گئے، غلط طریقے سے گئے تھے، غلط طریقے سے کمائے گئے تھے۔ اس کے اوپر عمران خان صاحب کو ایک حکم دینا چاہیے تھا انکوائری کا، جو کہ انہوں نے نہیں دیا۔ یہ میں نے ہمیشہ کہا کہ یہ عمران خان صاحب نے غلط کیا، بالکل اس کا حکم ہونا چاہیے تھا، اور وہ پیسے اس کے اندر جتنا جرمانہ بھی بنتا وہ کر کے ملک ریاض صاحب کو دینے چاہیے تھے اور پھر کسی اکاؤنٹ میں جاتے۔ لیکن ملک ریاض صاحب نے تو اس وقت عمران خان نے تو نہیں کیا، وہ تو غلط ہو گیا۔ تو موجودہ حکومت نے پچھلے 1.5 سال میں کیوں نہیں کیا یہ کام؟ آج کے دن ہم ملک ریاض کے خلاف وہ جعلی پیسے، وہ لوٹے گئے پیسے حاصل کرنے کا کیوں وہ نہیں چلا رہے؟ وعدہ معاف گواہ کی بات بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ کس کے خلاف آ گئی؟ کس لیے آ گئی؟ کس حوالے سے آ گئی؟ ریفرنس کیا ہے اس کا؟ جرم کیا ہے جس کے اندر کوئی وعدہ معاف گواہ بنے گا؟ اس کو چلیں آپ آگے چلیں، عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے خبر چلائی گئی جی فلاں وعدہ معاف گواہ بن رہے ہیں۔ اگر وہ بن بھی جائیں تو کیا اس سے حاصل آپ کیا کریں گے؟ کیا جرم کیا ہے؟ الزام کیا ہے؟ صرف ایک پروپیگنڈا وار ہوتی ہے۔ میرے صحافی دوست جو ہیں وہ اس کا حصہ بنتے ہیں۔ کبھی بھی صحافت کو اس چیز کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے کہ صحافی آ کے ثابت کریں کہ جو مارشل لا لگا ہے یا جو فوجی سیاست کے اندر انٹرونشن کر رہے ہیں یہ بالکل درست ہے۔ کوئی صحافی کبھی اس کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی صحافی اس لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے کہ یہ فلاں بندہ فلاں کیس میں وعدہ معاف گواہ بن گیا، اب تو یہ کیس بہت اسٹرانگ ہو گیا۔ یہ چیز آپ اپنا تمسخر اڑوا رہے ہوتے ہیں، آپ لوگوں سے بددیانتی تو کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنی خبر دینے کا جو ایک آپ کو خبر پہنچانے کی ایک ذمہ داری آپ کی سونپی گئی ہے اس میں تو آپ بددیانتی کر رہے ہوتے ہیں، آپ اپنا بھی تمسخر اڑوا رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو آپ کسی طاقتور کا غلط لفظ منہ میں آ رہا ہے میں نہیں بولتا، وہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ آپ نے یہ دیکھا کہ عمران خان صاحب کے بارے میں ایک خبر چلی کہ جی ان کے جو وہ چیف آف پروٹوکول تھے شہباز گل صاحب، پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، کہ جی وہ گرفتار تھے تو خبر چلی جی وہ ان کے خلاف وعدہ خواہ بن جائیں گے۔
دیکھیں نا مطلب جھوٹی خبر کا کیا ہوتا ہے. وہ باہر آئے, وہ باہر نکل کے وہ اب وہی والا سٹینس جو ان کا پہلے سے تھا وہ رکھے ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ شہباز گل صاحب جو ہیں وہ چاہے ان کے انداز تکلم سے یا ان کے بات کرنے یا کہنے کے انداز سے کوئی بندہ بھی اتفاق نہیں کر سکتا, لیکن آپ نے ان کو ہیرو بنا دیا یہ بات کہہ کے کہ جی وہ بن گئے. وہ تو نہیں بنے, پھر تو جھوٹ پکڑا گیا نا آپ کا. آپ تو جھوٹے تھے, آپ نے جھوٹی بات کی, یہ غلط بات ہے. ایک بار, دو بار, تین بار آپ روزانہ مطلب ہے کہ وعدہ معاف گواہ کی بات کے اوپر صحافت کو بنیاد آپ نے یہ بنا دیا جی وعدہ معاف گواہ. آپ نے اگر صحافت کرنی ہے, میں کسی کو صحافت نہیں سکھا رہا, لیکن وعدہ معاف گواہ کے حوالے سے آپ نے جب ایک فکرہ بھی بولنا ہے تو آپ نے یہی کہنا ہے کہ ریاست کا مذاق ہے, پاکستان کا مذاق ہے. اس طرح سے کوئی کیس کبھی بھی حل نہیں ہوتا. کس طریقے سے آپ وعدہ معاف گواہ کی کسی بھی گواہی کو. اس کے بعد آپ دیکھیں شہباز گل صاحب سے آگے چلیں کہ جی خبریں آپ نے دیکھی ہوں گی, وہ جو صاحب تھے سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان, وہ گرفتار تھے, اغوا کیا گیا, غیر قانونی طور پہ اغوا کیا گیا اور پھر خبریں چلوائی گئیں. دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ آپ صحافی ہیں, آپ ایک لائن لے رہے ہیں, آپ کو فوج اور فوج کی سیاست میں مداخلت اور فوج کا جو بھی کردار ہے اچھا لگتا ہے, یا آپ ان کے نیچے لگ کے رہنا چاہتے ہیں. آپ کی عادت یا مزاج میں یہ چیز ہے کہ آپ فوج کا چمچہ بن کے رہنا چاہتے ہیں, کیونکہ وہ طاقتور ہیں, آپ کو میٹھا میٹھا ہپ اپ ملے گا. آپ جو بھی کام کر رہے ہوں گے, جاب کہیں پہ بھی جائے گی, دوسری جگہ فوراً لگ جائے گی, آپ کو اچھے پیسے مل رہے ہوں گے, آپ کے سارے کام آرام سے ہو رہے ہوں گے. اگر آپ کریٹیسزم کریں گے آپ کے لیے پرابلمز ہوں گی, ٹھیک ہے. تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ یہ رستہ اپنا لیں کہ آپ نے فوج کا وہ بن کے رہنا ہے, جو بھی آپ کہہ لیں, تو آپ یہ رستہ اپنا لیں, آپ کا حق بنتا ہے. لیکن صحافی اپنے آپ کو کہلواتے ہوئے آپ فوج کی غیر انسانی جو کاروائیاں ہوں گی, آپ ان کو جسٹیفائی کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کس طرح جو لوگوں کو غائب کر دیا جاتا ہے اغوا کر کے, یا ان کو مسنگ پرسن بنا دیا جاتا ہے, ان کی مزریز آپ نے کبھی لوگوں کی دیکھی ہیں؟ آپ فوج کے اغوا کرنے کے اقدام کا تحفظ دینے کے لیے کہہ دیتے ہیں, بطور صحافی کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ تو اپنے گھر میں تھے اعظم خان صاحب. مجھے اعظم خان سے کوئی ہمدردی نہیں, وہ طاقتور آدمی ہے, بیوروکریٹ ہے. میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جب آپ یہ بات, یہ جھوٹ آپ نے لکھا, میں عام سے صحافی ہوں, مجھے نہیں پتا تھا جب اعظم خان اغوا ہوئے تو کس نے کیا, لیکن 4-5 دن میں پتہ لگ گیا مکمل طور پہ. ان لوگوں کے ناموں کا بھی پتہ لگ گیا, کون کون لوگوں کی ڈیوٹی تھی, کہ انہوں نے کیا کیا, کہاں رکھا, ساری تفصیلات آ گئیں. جب یہ باتیں آ رہی تھیں کہ جی وعدہ معاف گواہ بن رہے ہیں, یہ ہے وہ ہے, سب کچھ ہمیں معلوم تھا. اگر میرے جیسے عام سے صحافی کو معلوم پڑ سکتا ہے تو آپ جیسے اتنے بڑے بڑے مطلب صحافیوں, اینکر پرسن کو کیوں پتہ نہیں لگ سکتا؟ آپ کیوں مذاق بناتے ہیں صحافت کا؟ آپ فوج کے یعنی کہ اغوا کرنے کے اور مسنگ پرسن بنائے دے جانے کے آپ عمل کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں اوپنلی. آپ اندازہ کریں, بار بار خبریں چلیں جی اعظم خان صاحب وعدہ معاف گواہ بن جائیں گے اور وہ پریس کانفرنس کریں گے. کہاں گئی وہ پریس کانفرنس؟ کہاں گیا وعدہ معاف گواہ؟ کون سا بیان دیا, کہاں دیا, کیا ہوا؟ مطلب جھوٹ کی کوئی حد ہوتی ہے. صحافت کے پیشے کو انہوں نے اتنا گندا کر دیا کہ میں وہ لفظ تو خیر نہیں استعمال کرنا چاہتا کہ کیا بنا دیا, لیکن ایک حد ہے جہاں پہ آ کے رکنا ہوگا اس غلاظت کو کہ آپ فوج کے بنتے ہیں, پیادے بنے, کوئی نہیں روک رہا آپ کو, لیکن فوج کی غیر انسانی کارروائیوں کو جہاں پہ وہ انسانوں کو غائب کر رہی ہے, آپ اس کے پیچھے مہرا بن کے تو کھڑے نہ ہو, اس حد تک تو نہ گر جائیں. غلاظت کی اس گہرائی میں تو اپنے آپ کو نہ ڈبوئیں نا کہ آپ صحافت کے پیشے کو گندگی کا بدترین ایک مطلب ہے کہ نمونہ بنا کے پیش کرنا چاہتے ہیں. یہ تو کم از کم نہ کریں نا. آپ جو بھی چیز کر رہے ہیں, آپ بالکل فوج کی سارا دن تعریفیں کریں جی فلاں آرمی چیف ہے, وہ یہ ہے, وہ آسمان سے اترا ہوا ہے, وہ نیک ہے, وہ تسبیحاں کرتا ہے, وہ جو بھی کرتا ہے, وہ جو بھی کرتا رہے, وہ کریں آپ. لیکن ان کی غیر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جہاں ہو رہی ہیں, ان کے لیے آپ پیچھے سے وہ تو کر کے کھڑے نہ ہو جائیں نا. اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ آس پاس رابطہ کریں, لوگوں سے پوچھیں حقائق کو. صرف بیٹھے بیٹھے آپ جو بھی چیز ذہن میں آئے اور جو بھی کہا جائے آپ وہ چلا دیں اور پھر بیٹھے رہیں. اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ فرح گوگی صاحبہ کا آ گیا, فرح خان صاحبہ ان کا نام ہے, میڈیا فرح گوگی کے نام سے کرتا ہے, وہ ان کا نک نیم ہے جو نہیں استعمال ہونا چاہیے لیکن ہوتا ہے,
کہ جی آج وہ چل رہا ہے کہ جی وہ ودا معاف گواہ بن جائیں گی. کیسے بن جائیں گی؟ کس کیس میں بن جائیں گی؟ ہوا کیا ہے؟ فرح گوگی صاحبہ کے حوالے سے مجھے بھی بہت ساری انفارمیشن دی گئی کہ جی یہ دیکھیں جی یہ ان کا یہ ہے، یہ افسران کے تبادلے کرتے تھیں، یہ کرتی تھی. اب بہت سے لوگوں کو دی گئی، بہت سے لوگوں نے چلا دی. ہمارا تھوڑا سا ایک طریقہ کار ڈفرینٹ ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کسی طرح کا کوئی شواہد فراہم کریں، کوئی ثبوت دے دیں. اگر آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے، کوئی رقم ٹرانسفر ہوئی ہے، کروڑوں روپے لے کے وہ کرتی تھی، کسی طرح کی کوئی رقم کو ٹرانسفر ہوئی ہے، صدر ہے وہ پیسے والے لوگ ہیں، ان کی پوری ہاؤسنگ سوسائٹی تھی، کامیاب ہاؤسنگ سوسائٹی تھی، بہت سارے بزنسز تھے، تو وہ یقینی طور پہ ان کے پاس پیسے ہو سکتے ہیں. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کسی افسر نے دیے ہیں تو آپ کو ٹرانزیکشن دکھا دیں، کہ کسی اور کے ذریعے دیے ہیں تو وہ دکھا دیں. مطلب ڈائریکٹلی نہیں دیے تو ان کے کسی آس پاس کسی بندے کو دیے ہیں. صاحب ظاہر ہے جو بھی چینل ہے، آپ تو حکومت میں، آپ تو سب کچھ دیکھ رہے ہیں، وہ دکھا دیں. ایک چیز نہیں ہمیں دکھائی جا سکی. میں نے ان کو یہاں تک کہا کہ آپ ایسے کریں کہ کسی ایک افسر سے میری آف دا ریکارڈ بات کروا دیں، کہ کوئی افسر کہہ دے کہ میں نے تبادلہ کروایا تھا اس طریقے سے اور یہ مجھے پیسے دینے پڑے تھے. کوئی اس طرح کی چیز نہیں، کوئی ایویڈنس نہیں. مطلب باتوں پہ باتیں بڑھاتے چلے جاتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، جو بات کہنی ہے کہہ دیں، کر دیں. تو اس طریقے سے نظام نہیں چلتا ہوتا. آپ دیکھیں فرح گوگی صاحبہ کے حوالے سے ہی ایک خبر چلوائی گئی ایک نیوز چینل کو استعمال کر کے کہ دبئی کے اندر کوئی صاحب رہتے ہیں، تو انہوں نے ایک گھڑی خریدی ہے عمران خان صاحب کی، جو عمران خان صاحب کو توشہ خانہ کے حوالے سے تحفہ ملا تھا. تو وہ گھڑی جو ہے نا دبئی کے فلاں بندے نے خریدی ہے اور فرح گوگی وہاں بیچنے گئی تھی. اب وہ فرح گوگی کو بیچ میں ڈالنا تھا، اٹیچ کرنا تھا، ان کو بیچ میں لے کے آنا تھا. یہ جھوٹ تھا، ہمیں اس بات کا پتہ تھا. ویسے ایک نالج تھا، ایک انفارمیشن تھی کہ یہ بات غلط ہے، اس طریقے سے نہیں ہوا، اور وہ صاحب جھوٹ بول رہے ہیں. ابھی کیا کیا گیا کہ اب لیکن صدر ہم کوئی پولیٹیشین تو نہیں ہے کہ ایک بیان آیا ایک طرف سے تو ہم کوئی دوسرا بیان دے دیں. ہم صحافت کر رہے ہیں، ہم نے ایک چیز کو اگر ہم ثابت کر سکتے غلط تو پھر کرنا تھا. پاکستان میں ایویشن کے حوالے سے پاکستان کے یقینی طور پہ سب سے بڑے صحافی ہیں طاہر عمران صاحب، بہت سے بین الاقوامی صحافتی اداروں کو ریپرزینٹ کرتے رہے ہیں. اگر ہم کبھی ان کو ریکویسٹ کریں کسی تحقیقات کرنے کے لیے تو فیکٹ فوکس کے لیے بھی وہ تحقیقات کر دیتے ہیں. تو ان کو ریکویسٹ کی گئی، انہوں نے کام کیا اور ہم نے سارا ڈیٹا نکلوایا تمام ملکوں کا، معلومات حاصل کی دبئی کے اندر سے، پاکستان کے اندر سے سارا ٹریولنگ ریکارڈ نکلوایا. امریکہ کے اندر پورا جو امیگریشن اور جو ٹریولنگ ریکارڈ ہوتا ہے صاف طرح سارا اویلیبل ہوتا ہے، اس کو ایکسیس کیا گیا. اگر آپ کے پاس چند بیسک انفارمیشن ہو کسی بھی شخص کے حوالے سے، آئیڈینٹی انفارمیشن، اس کے نمبرز وغیرہ، اور تو آپ وہ ڈیٹا چیک کر سکتے ہیں. اب وہ سارا ڈیٹا چیک کیا گیا تو پتہ یہ لگا کہ جو مسلم لیگ نون کے میڈیا مینیجرز جو خبریں محترمہ جو وزیر ہیں اطلاعات کی وہ جو فیڈ کر رہی تھی واٹس ایپ کے ذریعے مختلف ٹرولز کو، اور جو کہ ایک صاحب ہیں بڑے نفیس آدمی تھے کسی دور میں، لیکن اس کے بعد وہ جھوٹ کے پیمبر بن گئے اور صرف جھوٹ بولتے ہیں اور مسلسل جھوٹ بولتے ہیں. عطا تارڑ صاحب مسلم لیگ نون کے، مجھے بہت افسوس ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے، لیکن میں نے 100 مرتبہ دیکھا ان کو کہ صرف فوج کو خوش کرنے کے لیے اور اپنی قیادت، ان کو پتہ لگ گیا کہ اگر اوپر جانا ہے تو قیادت کی ہر غلط بات کو صحیح کہنا ہے، تو وہ ان کو مطلب ہے کہ سامنے لایا گیا اور یہ جھوٹ پھیلایا گیا ایک میڈیا چینل کے ذریعے. تو یہ چونکہ جھوٹ تھا تو وہ ہم نے امریکی حکومت کی سرکاری ڈیٹا سے، پاکستان کی سرکاری، ایک ملک کے نہیں 3 مختلف ملکوں سے معلومات لے کے ہم نے جھوٹ ثابت کر دیا کہ وہ جن ڈیٹس میں کہہ رہے ہیں کہ گھڑی خریدی گئی، جو کہ ہمیں پہلے سے پتا تھا ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو وہ اب ظاہر ہے کہ ہم نے ریکارڈ سے ثابت کر دیا کہ وہ تو اس ڈیٹس میں پورے مہینے میں جو ہے وہ موجود تھی امریکہ کے اندر. اب کیا کیا گیا؟ اب میڈیا جو پروپیگنڈا کرنے کے ماہر ہوتے ہیں، اب انہوں نے عوام کو بیوقوف تو بنانا ہوتا ہے، اپنے کارکنوں کو وہ بالکل ہی غیر انسانی مخلوق سمجھتے ہیں کہ ان کو جس طرف لگائیں گے اس طرف لگ جائیں گے، اور یہ باتیں یہی والی باتیں دوسری پارٹی کے لوگوں کے بارے میں کرتے ہیں. تو اب ہوا یہ کہ جی انہوں نے ایک دوسرا جھوٹ پھیلانے سے پہلے ایک پروگرام میں کے اندر عطا تارڑ صاحب اور ایک اینکر پرسن ہے منصور علی خان ان کے پروگرام میں بٹھایا، اور اس میں صحافی، سینئر صحافی جنہوں نے یہ خبر بریک کی تھی، طاہر عمران صاحب، یہ بھی اس پروگرام میں گئے اور انہوں نے، طاہر عمران نے جھوٹا ثابت کر دیا
मुकम्मल तौर पे उस प्रोग्राम के अंदर उस पूरे एविडेंस के हवाले, तारीखों के हवाले के साथ कि जो बात भी वो कर रहे हैं अता तला बिल्कुल झूठ बात है, फराह गोगी के वहाँ दुबई जाने और वो घड़ी बेचने के हवाले से एक उनको खामोश करवा दिया। वो मैंने सारा शेयर किया हुआ है, मेरे ट्विटर फीड लाइन पे पड़ा हुआ है किस तरीके से वो झूठे साबित हुए। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पे रुके नहीं, फिर झूठ अपने मुंह को मलने के लिए फिर एक और चीज उन्होंने देखी कि वो मलक रियाज के त्यारे का रिकॉर्ड देखा कि वो कब कब पाकिस्तान से बाहर उड़ा है, वो सब वो भी हमारे पास मौजूद था। अब उसके अंदर उन्होंने डाला कि इस त्यारे के अंदर बैठ के वो गई थी। अरे भाई, अगर बताना वो ये चाह रहे थे कि अगर कोई बंदा प्राइवेट त्यारे को इस्तेमाल करके जाए तो उसकी कस्टम और वो जो इंट्रेंस होती है रिकॉर्ड की एग्जैक्ट मोहर जो लगती है वो नहीं लगती, ये वो बताना चाह रहे। अब ये बात भी बिल्कुल झूठ थी। ज़ाहिर है कि अगर ऐसा हुआ भी होता, एज्यूम भी कर लिया जाए, तब भी ये बताते खुद ये बड़ा जुर्म था कि किसी शख्स को पाकिस्तान से बाहर तमाम रूल्स को फ्लाउट करते हुए इजाजत दे दी गई और उसके ऊपर उनको ऐलान करना चाहिए था कि एफआईए के वो जो ऑफिशियल जो वहां पे मौजूद थे उनके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया गया है कि ये कैसे हो गया। पाकिस्तान में एफआईए के रिकॉर्ड में ऐसी कोई चीज नहीं थी और हमें पता था कि ये बात गलत कर रहे हैं, ऐसी कोई बात थी नहीं, वो कभी वहां से बाहर गई नहीं थी। उसको बड़ा ही अपने हेंचमैन्स को यूज करके, ट्रोल्स को यूज करके ऐसे नहीं ऐसे हुआ था, फला दिन गई थी, फला दिन गई थी, उस बात को मुकम्मल तौर पर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ जो है वो गलत साबित किया। तो आज के दिन हम देख रहे हैं एक दफा से फिर फराह गोगी साहबा के हवाले से ये चल रहा है कि वादा माफ गवाह। अगेन मेरा सवाल है, किस चीज की वादा माफ गवाह? मतलब आपके खिलाफ जब इल्जाम लगता है तो एक केस होता है ना, कि जिस तरह हदैबिया पेपर मिल्क केस था, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ करप्शन का अगर केस है, उनकी फैमिली के खिलाफ, सलमान शहबाज साहब के खिलाफ, तो वो मनी लॉन्ड्रिंग केस है, उसमें करोड़ों की बातें सामने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है, ये केस है, उसके आगे सबूत, उसके आगे शवाहिद होंगे। अब आप फराह गोगी साहबा कह रहे हैं आपने ये झूठ हजारों मरतबा फैलाया, ये वाला कि फलां वादा माफ हुआ, फलां वादा माफ हुआ। मकसद सिर्फ और सिर्फ जिस तरह आपके पास करप्शन है वो केस नहीं है एक अपोजिशन लीडर के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ, अब आप कभी साइफर की कहानी लेके आ जाते हैं जो आप साबित कर रहे होते हैं बुनियादी तौर पे कि हमारे पास कुछ नहीं है इसलिए हम साइफर की कहानी लेके आ रहे हैं, जो बेबुनियाद बात है। ज़रा साइफर था, हमने खुद जिस वक्त इमरान खान साहब ने ये बात की, हमने इसके ऊपर तनकीद की कि इस तरीके से किसी डिप्लोमेट के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाना गलत है, ओपनली कहा, इसी चैनल के ऊपर कहा। लेकिन आज के दिन उसकी बुनियाद के ऊपर केस बनाना या बनाने की कोशिश करना इंतहाई घटिया, गलीज, बेहुदा हरकत है। सिर्फ आपको नजर आ रहा है कि आप इलेक्शन में नहीं जा सकते, आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, इदारे की फौज की मुकम्मल हमायत और फौज के मुकम्मल प्लान के बावजूद के इलेक्शन को किस तरह से मैनूवर और इंजीनियर करना है आपसे पता है कि आप नहीं जा रहे, इसलिए आप साइफर की कहानियां लेके आते हैं, इसलिए आप वादा माफ गवाह की कहानियां लेके आते हैं। कोई केस आपके पास नहीं है क्योंकि आप डायरेक्टली अवाम की अदालत में नहीं जा सकते। वजह असल ये, अब आप फराह गोगी साहबा का कहानियां लेके आए हैं, मैं बैठा हूँ, मैं भी इधर हूँ, आप भी लेके आइएगा कोई चीज़ इसमें कंक्रीट, कोई ऐसी चीज़ जिससे साबित हो। किसी से दबाव के साथ आप कोई बयान ले भी लेंगे तो बताइए किस केस में लेंगे, क्या साबित करेंगे, कौन सी करप्शन की आप बात करते हैं, कौन सी ऐसा केस है जो आपने कायम किया, जो एस्टेब्लिश्ड केस है, कौन सा ऐसा केस किस इदारे के अंदर पेंडिंग है? 2 केसेस आपने किए हैं, तोशा खाना मुकम्मल मजाक है, आप खुद उसके अंदर उससे ज़्यादा फंसते हैं अगर वो प्रिंसिपल्स उसके अंदर अपना लिए जाएं तो, जितना शरीफ फैमिली ने तहफ़ लिए हुए हैं वहाँ से, क्या मुख्तलिफ तरीके से तारीफ ली हैं, लेकिन उसकी जो तफसील आते हैं वो भी आपके सामने बहुत जल्द रखी जाएंगी। इसी तरीके से अलकादर ट्रस्ट का जो मामला है सब लोगों के सामने है, बिल्कुल बेबुनियाद बात आप कर रहे हैं, जो गलत हुआ था वो बयान कर दिया गया, लेकिन आप कैसे क्रिमिनल केस उसके अंदर बना सकते हैं? तो आप ये जो भी चीज़ें करना चाह रहे हैं कर नहीं पाते, इसलिए कभी आप साइफर की कहानी, कभी वादा माफ गवाहों की कहानी, नया से नया प्रोपेगेंडा मीडिया के अंदर लोगों की क्रेडिबिलिटी के साथ आप खेल रहे हैं बेचारों के साथ। तो ये कुछ चीज़ें थी वादा माफ गवाह के हवाले से आपके सामने रखनी थी। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात। दुनिया के 4 ममालिक में 100 के करीब कंपनियां कर्नल आसिम सलीम बाजवा और उनके खानदान Fact Focus, an initiative of Fact Media, an investigative journalism platform focused on reporting about transparency, governance, and human rights. The objective of the organization is to empower people by providing them with data-driven, credible information with a special focus on Pakistan. In the Press Freedom Index, Pakistan's ranking dropped to 145 in 180 countries. Fake news is mainstreamed in Pakistan's national media. Pakistani media organizations are not allowed to report independently. Fact Focus aims to report uncensored facts impartially. Launched in 2020,
Fact Focus is the only investigative journalism organization in Pakistan. A team of dedicated professional journalists in Pakistan, UK, and US are doing a wonderful job for the collection of data to report impactful stories. Media houses in Pakistan censor stories about the corruption and wrongdoings of the most powerful. Fact Focus has reported about these powerful interests professionally and without any fear. To continue reading great investigative stories, visit our GoFundMe page and contribute to our goal of raising $250,000 to fund Pakistan's most impactful news startup, Fact Focus.